إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ حدیث جبریل بڑی مشہور حدیث، متفق علیہ حدیث ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ آیا، ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں تھا۔ اس کے بال انتہائی سیاہ تھے، کپڑے براق سفید تھے، سفر کا کوئی اثر اس پہ لگتا نہیں تھا، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی اگر باہر سے آیا ہوتا تو ظاہر ہے اس زمانے میں یہ کوئی اس طرح سے مرسیڈیز اور بیو کا سفر تو تھا نہیں، گھوڑے اور اونٹ کا سفر تھا، تو غبار اور باقی جو بھی آثار ہوتے ہیں سفر کے وہ سارے ہونے چاہیے تھے۔ وہ تو ایسے لگتا تھا گھر سے اٹھا اور سامنے مجلس میں آ گیا، اور مدینے کا تھا بھی نہیں، باہر سے آئے ہوا لگتا بھی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر قریب ہو گیا کہ آپ کے زانوؤں کے سامنے اس نے زانو ٹیک لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوؤں پر رکھ لیے۔ یہ ادب کی نشست، جب کسی بڑے کے سامنے کوئی بیٹھتا ہے تو پھر یہ انداز ہوتا۔ اس کے بعد اس نے 3 سوال کیے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ اسلام کے وہ جو اجزام گنواتے ہیں 5، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس نے کہا صدقت، آپ نے ٹھیک کہا۔ تو ہمیں تعجب ہوا کہ پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی گویا پہلے سے جانتا ہے۔ پھر ایمان کے بارے میں پوچھا تو وہی جو ہماری ایمانیات ہیں وہ 7 کے 7 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائیں۔ ان تؤمن باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ، یہ سارا اس میں شامل کر دیا۔ وبالیوم الآخر، اور قدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، بری اچھی تقدیر جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے، کوئی دوسرا شر کا خدا نہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس طرح اللہ کی بندگی کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا۔ یہ تیرے بیہاف پہ تیری طرف سے ایسا رویہ ہونا چاہیے۔ ہم نے جب یہ کہا کہ
کہ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کرے. تو بندگی ہمارے یہاں جو ایک بالکل جوڑ بن گئی ہے، ایک وسیع سمندر ہے. بندے کی ہر حرکت بندگی کہلاتی ہے. اس کا سونا بھی بندگی ہوتا ہے. غلام کا اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی، جب آقا بلا لے وہ تبھی تک سوتا ہے جب تک آقا کی مرضی، جب چاہے جگا لے اسے. ہم نے اس کو کر دیا 2 رکعت نماز نفل بندگی. اللہ تعالیٰ کی بندگی ہمارے نزدیک یہ ہوگی نفل ایسے پڑھے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، باقی تجارت اپنی مرضی کی کرے، جو تھک لگا سکتا ہے لوگوں کو لگائے، بس نفل صحیح پڑھے کانا کا طرح. یہ ہے سب سے بڑا وہ ہمارے کردار کے اندر سوراخ جہاں سے ہمارے ایمان کی ہوا نکل جاتی، ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے ہماری سیرت کا، ہمارے کردار کا. تو اس طرح جیے جس طرح تو تول رہا ہے نا، تو اس طرح تولے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تیرے سامنے گاہک نہیں، اس کے ساتھ اللہ بھی کھڑا ہے. گاہک کو پتا چلے نہ چلے کہ اللہ کو پتا نہیں تو ڈنڈی مار رہا ہے. عورت کو پتا چلے یا نہ چلے کہ اللہ کو نہیں پتا. یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت سے آگاہ ہوتا. تیری نظر اس طرح رہے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا. پھر آپ نے فرمایا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھتا ہے نا. ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ یار فورمین کا بندے کو صرف شک پڑ جائے کہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیسے کام کرتا ہے. اسے پتہ چلے کہ یہ بڑا کام کا آدمی، بڑی محنت جگر مار کے کام کرتا ہے. اور بعد میں پتہ چلے کہ فورمین تو کسی اور طرف دیکھ رہا تو کتنا دکھ ہوتا ہے. خام خواہ میں تیرا رب تو تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم، تم جس جگہ ہوتے ہو، صرف مسجد میں نہیں، ہوٹل میں بھی تمہارے ساتھ ہوتے. اور تم سمجھتے ہو کیمرہ صرف مسجد میں لگا ہوا ہے، یہاں سے شلوار اوپر ہونی چاہیے. مولوی صاحب یہی کہتے ہیں. ہمیں کچھ منافق مولوی صاحب نے بنا دیے کہ اوپر کر لو بھائی اپنی شلواریں، اور باہر جو سیڑھیاں اترتے جاؤ شلوار بھی نیچے کرتے جاؤ. کہیں نہیں لکھا ہوا نماز میں اس کو اوپر کرو. یہ رویے کا نام ہے، یہ تکبر کا نام ہے. ان تجر ازارہ کا، تو کھینچے اپنا، گھسیٹتا پھرے اپنا تہمت تکبر کی وجہ سے، جیسے چودھری لوگ کرتے ہیں جو گجرات جاتے ہیں اس علاقے میں، جانتے ہو کیا ان کے تہمت کیا کہتا ہے. ان کو بدو تہمت پہنتے تھے، شلوار کو نہیں پہنتے تھے. یہ شلوار بیچاری ایسے گھسیٹی گئی ہے تو پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرنا ہے، کارٹون بننا ہے. اللہ کہتا ہے خذوا زینتکم، خوبصورت بن گیا ہو. مولوی صاحب نے ہمیں کارٹون بنا دیے. ہم ظاہر پرست ہو گئے ہیں، آؤٹ لک ہماری چینی کی طرح ہو، اندر سے ہم یوریا ہیں. تو اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر بندے کھینچ کے اپنی شلوار گھٹنوں تک بھی لے گیا اور دل اس کا تکبر سے بھرا ہوا ہے تو اللہ کے کاغذوں میں وہ متکبرین میں سے. ان یجر ازارہ خیلا، تکبر سے وہ اپنے بللے پن سے شلوار نیچے ہو گئی ہے تو وہ اس میں نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کنسپٹ کلیئر کروا لیا تھا. اللہ کے رسول میرا پجامہ تو اوپر کھڑے نہیں ہوتا، میرا تہمت تو اوپر کھڑے، گوشت ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو سلپ کر جاتا ہے. آپ نے فرمایا لست منہم، تو تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہے. بات کلیئر ہوگی. اتنی ساری بات ہم نے لوگوں کو مصیبت ڈال کے رکھی ہوئی. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 سرگوشی کرنے والوں چوتھا اللہ بھی سن رہا ہے تمہارے ساتھ. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 ہو چھٹا وہ ہے. هو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا. تم اللہ کو بے شک ساتھ نہ لے جاؤ مگر اللہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے. ہم اللہ کو یہیں وہ اولڈ ہاؤسز میں رکھے ہوتے نا ماں باپ لوگوں نے، رشتہ دار، اب تو یہاں بھی رواج ہو گیا ہے. تو وہیں جا کے مل آتے ہیں. کوئی ویکینڈ اینڈ پہ جاتا ہے، کوئی مہینے کے بعد جا کے مل آتا ہے. گھر نہیں لاتے. گھر کون لائے؟
پرانے ماں باپ کے ساتھ گھر میں گزارا ہو سکتا ہے؟ وہ ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے، شور مچا دیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ بچوں کے کپڑوں پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ ہمارے زمانے میں یوں ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں یوں ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں بچے یوں کرو چمڑی اتار دیتے تھے فلاں. بچے بھی تنگ، ماں باپ بھی تنگ، تو انہیں چھوڑا ہے، وہیں جو بھی دینا ہے وہاں دے آئے، کیلے سیب جوس پکڑا کے بابا ماما کو وہیں فارغ کرے چوم چاٹ کے. یہ بھی کوئی کوئی کرتا ہے. اللہ کے ساتھ بھی ہم یوں ہی کرتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے اپنے ساتھ گھر لے جاؤ، ہم یہی مسجد میں چوم چاٹ کے چلے جاتے ہیں کہ باہر تو گزارا نہیں کر سکتا، وہاں تو بڑے بڑے چھکے مارتے ہیں ہم کرپشن کے. تو میری کمپنی کے دفتر میں بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں، تو مسجد میں بیٹھ، جہاں بڑے اچھے مسلمان ہوتے، بڑا مل مل کے وضو کرتے، بڑے ٹخنے خالی کر کے رکھتے، ہم چہرے سے بڑے مسکین لگتے جیسے ہفتے سے کھایا کچھ نہیں. باہر ہماری الگ دنیا ہوتی. لہذا اگر ہم اللہ کو ساتھ لے کے دکان پہ بیٹھیں، ہم کبھی کرپشن نہ کریں، کبھی بد نظری نہ کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں. جو تیرا مقدر ہے، یقین کریں اگر آپ کے مقدر میں کوئی گاہک ہے، وہ پوری مارکیٹ پھر لیں. آپ مان گے وہ جی فلاں کی دکان میں گھس گیا جی، تو اب تو واپس نہیں آئے گا، وہاں تو بڑے بڑے ڈیزائن ہیں بڑے بڑے. اگر وہ آپ کا مقدر ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں، آپ کا گاہک کہیں نہیں جائے گا. دانے دانے پہ نہیں، گاہک گاہک پہ بھی مور لگی ہوئی. کس کا؟ آپ سچ بولیں. ہم احد گئے شہدائے احد کی قبریں دیکھنے کے لیے، تو وہاں سے کھجوریں لیتے ہیں عمومی لوگ، وہیں پہ لگے ہوتے ہیں وہ ٹھیلے چلے. دور کر کے ایک بنگالی سا کھڑا تھا، باقی پوری وہ بازار سجا ہوا تھا ریڑیوں کا. جس سے قیمت پوچھتے اس کی کھجور کی، تو آسمان سے باتیں کر رہی. ہم نے کہا یار وہ اکیلا کھڑا ہے، یہ میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو چھوٹی گراسری والا ہے اس سے چیز لوں، بڑی والے سے سپر مارکیٹ سے ہمیں 4 آنے سستی مل جائے گی، لیکن وہ 4 آنے اس بیچارے کو مل جائیں گے تو اس کا گھر چلے گا. جب آپ اس نیت سے کسی دکان سے خریدتے ہیں تو آپ کا وہ خریدنا بھی صدقہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار وہ اکیلا بیچارہ کھڑا ہے، چلو وہاں اس سے پوچھتے ہیں اور اس کو کوئی بکری کروا دیتے. گئے اس سے پوچھا، اس نے ان سے وہی کھجوریں ہیں ان سے آدھی قیمت بتائی. اس پوری بس والوں نے اسے لے لی، جھٹ پٹ خالی ہوگی اس کی ریڑھی. تو بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی میں تو بس جو بھی مناسب ہے میں وہی لیتا ہوں، میں اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں کھلانا چاہتا، وہ لوگ اسی لیے مجھے اپنے پاس نہیں کھڑا ہونے دیتے، تم ہماری مارکیٹ خراب کرتے ہو. تو اب دیکھیں اس کے مقدر میں تھا، اس کا مال بک گیا، پورے بازار سے کھچ کے ہم گئے اس کے پاس. تو ہم نے کہا کہ ان تعبد اللہ کا انک ترا، تو اس طرح نماز پڑھے، کیونکہ نماز ہی بندگی ہے. ہاں تو اس طرح تجارت کر، تو اس طرح بچوں میں رہے، تو اس طرح بازار میں رہے، تو اس طرح دفتر میں رہے، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا. اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اس کا دیکھنا میٹر کرتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے نا، اجر اس نے دینا ہے، گرفت اس نے کرنی ہے، تو اس کے دیکھنے کا کوئی مطلب ہے، کوئی نتیجہ نکلتا ہے. ہمارے دیکھنے سے فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. ہم نے اس اصطلاح کو پکڑ کے پورا ایک اسلام کے متوازی ایک دین بنا کے رکھ دیا ہم نے کہ جی یہ حدیث احسان سے نکلا ہے. وہ بیٹھ گئے خدا کو دیکھنے مراقبے کر کے. گویا یہ کوئی نئی اصطلاح تھی جو حدیث میں استعمال ہو گئی، اس سے پہلے کوئی سے واقف نہیں تھا. پورا قرآن بڑا ہوا احسان سے، یہ کوئی نئی اصطلاح نہیں تھی. احسان ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہے احسان. احسان ہے حسن پیدا کردن، ہر چیز میں حسن پیدا کر دو. نماز میں کھڑے ہو تو نماز میں حسن پیدا کر دو، تجارت کرو تجارت میں حسن پیدا کر دو.
رشتے ناتوں میں، دوستیوں میں، تعلقات میں حسن پیدا کر کے رکھ دو، یعنی دیکھنے والا آشش کر اٹھے کہ اس کا نام ہے احسان۔ میاں بیوی کے تعلق میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ یہ اصطلاح استعمال ہوتی، قانون کبھی گھر نہیں بساتا، یہ بات یاد رکھیں۔ جب حقوق کی کھینچا تانی شروع ہوتی ہے اور مطالبے شروع ہوتے ہیں تو گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ الجبرے کی طرح نہیں بسائے جاتے، الجبرے کی طرح مائنس پلس اس میں نہیں ہوتا۔ وہ پنجابی شاعر ہے، وہ یہی کہتا ہے، پیار دے بوئے چوپٹ کھلے، اتھے پل یا پش نہیں ہوندا۔ تو ہر چیز کھلی ہے۔ حسن پیدا کر دن، حقا علی المحسنین۔ میاں بیوی کے معاملے میں اللہ پاک نے فرمایا دیکھ تو مرد ہے نا، بڑا فخر ہے تمہیں کہ تو مرد ہے، شارٹس تیرے ہاتھ میں رکھی گئی ہیں، تو فائر کرتا ہے، مرد بن کے دکھا، اپنے رویے سے مرد بن کے دکھا۔ تو کہتا ہے نا کہ مرد افضل ہے، تو افضل اپنے رویے سے بن کے دکھا، مسلز سے نہیں، بیہیویئر سے۔ یہ جو احسان کرنے والے ہیں یہ ان پر حق ہے کہ وہ اس طرح بیہیو کریں۔ حقا علی المحسنین حقا علی المتقین ولا تنسوا الفضل بینکم۔ آپس میں فضیلت کو مت بھولو۔ شوہر یہ کوشش کرے کہ وہ جو اچھا کر سکتا ہے، یہ کہاں جدائی کے وقت کی بات ہو رہی ہے، طلاق ہو رہی ہے، وہاں اللہ کہتا ہے کہ طلاق بھی اس شان کے ساتھ دو کہ جہاں جائے یاد رکھے کوئی مرد کا بچہ تھا۔ یہ تعلق ٹوٹتے وقت کی بات ہے، آپ بزنس ختم کر رہے ہیں آپس میں، اس شان سے ختم کریں گے جہاں بھی ذکر ہوگا یار وہ بندے کا پتر تھا جس کے ساتھ میں نے کاروبار کیا تھا۔ نبھانے جب اس تعلق کو توڑنے پر اللہ پاک احسان پر اتنا زور دے رہا ہے تو اندازہ کریں آپ کہ اس تعلق کو جوڑنے پہ وہ کتنا زور دیتا ہوگا۔ وعاشروہن، معاشرہ کس کو کہتے ہیں، عشرہ کس کو کہتے ہیں، رہنا، رہن سہن۔ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اس طرح رہو جس طرح معروف ہے۔ معروف کیا ہے؟ جس طرح تم چاہتے ہو نا تمہاری بہن کے ساتھ بہنوئی رہے، اس طرح اپنی بیوی کے ساتھ رہو، معروف ہے یہ انسانی فطرت کے لیے معروف۔ معروف ایک سمندر ہے جس میں سے ہر مذہب کی اپنی عبادات بھی معروف ہیں۔ منکر، نماز پڑھنا معروف ہے، چھوڑنا منکر ہے، روزہ رکھنا معروف ہے، چھوڑنا منکر ہے۔ یہ عبادات کے معروف و منکر ہیں، جو انسانیت کے معروف و منکر ہے نا، جیسے سچ بولنا، آپ سکھ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے سچ بولے، دیانت داری، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں اس کو یونیورسل ٹروتھ، یہ کائناتی حقیقت ہے، مذہب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ آپ مذہب پوچھتے ہیں دکاندار سے، جتنے آپ نے پیسے دیے ہیں آپ توقع رکھتے ہیں چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہے اتنی کی چیز تول کر دے، یہ معروف ہے۔ عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن، اگر تم ان سے کراہت کرتے ہو، کوئی چیز ناپسند ہے تمہیں ان میں، پہلے تو یہ بات کہ خود ہمارے اندر بہت ساری چیزیں کراہت والی ناپسندیدہ ہے، مکمل کوئی انسان نہیں، کوئی نہ کوئی اس میں خامی ہوتی ہے۔ انسان جو ہے، انسان کا مطلب یہ کہ وہ خطا کا پتلا ہے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہے، بات تو تم اپنی ناپسندیدگی کی کر رہے ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہوا ہے۔ کپڑا میلا بھی ہو، بٹوا پھٹا ہوا بھی ہو،
اس میں 10-20 ہزار ڈالر ہوں تو بٹوا پھر برا لگتا ہے؟ کہا تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا فیصلہ کر. دیکھیں مستقبل جو ہے وہ خاتون خانہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر والدین کے آپس میں تعلقات درست نہ ہوں تو اس گھر کی اولاد کبھی ٹھیک نہیں پلتی، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے ان کے اندر. فرمایا تمہیں کیا پتا، تم بظاہر دیکھ رہے ہو کہ اس میں یہ خامی ہے، اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا. اگر وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کر بھی جاتی ہے تو تمہارے لیے پورے گاؤں کے سامنے خم ٹھوک کے کھڑی بھی تو ہو جاتی ہے. اس کی یہ سختی تمہاری فیور میں بھی تو استعمال ہوتی ہے. تمہارے لیے نہیں لڑتی، تم سے لڑتی ہے تو تمہارے لیے بھی لڑتی ہے. خالد ابن ولید کفر کے لیے لڑے تھے، غزوہ بدر میں شہید جو 70 ہوئے تھے انہی کی وجہ سے ہوئے تھے. اور پھر حضور کے ہاتھ سے تلوار لیا اور سیف اللہ کا بھی پھر لقب لیا ہے تو خیر تھی نا، کام آ گئی اسلام کے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. پھر فرمایا جب تم طلاق دو اور تم نے انہیں اس جو تمہاری گھریلو زندگی ہے اس میں تم نے بہت سارے مواقع پہ ہدیے دیے ہوں گے، تحفے دیے ہوں گے، کوئی انگوٹھی لے دی، کوئی زیور لے دیا، کپڑے لے دیے، تو فرمایا واپس مت لو. نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ پاک نے نہیں سکھایا، نماز کی رکعتیں نہیں بتائیں کہ زور کی اتنی رکعتیں، فجر کی اتنی رکعتیں. گھر کی چھوٹی چھوٹی چیز ڈسکس کی ہے، جس طرح کوئی سگڑ ماں سمجھاتی ہے گھر بسانے کے لیے. وَإِذَا أَرَدتُّمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، استبدال ایکسچینج، اگر تم ایک بیوی چھوڑ کے دوسری کرنا چاہتے ہو. وَآتَيْتُمُوهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے انہیں ڈھیروں سونا لے کے دیا ہوا ہے. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ بھی مت لو. اتنا بڑی قیامت اس پر گزر رہی ہے، تمہیں احساس ہونا چاہیے اس چیز کا. کاش تم عورت ہوتے اور تمہیں پتا ہوتا کہ طلاق کیا چیز ہوتی ہے. اس پہ مستداد یہ کہ تم اسے ایک ایک چیز کا حساب کر رہے ہو. اتخذونہ بہتانا و اسما مبینا. اچھا اب واپس نہیں لے سکتے الا یہ کہ وہ بے حیائی کرے، کسی برائی میں پکڑی جائے، زنا کے کیس میں پکڑی جائے. پھر شریعت کہتی ہے کہ یہ تو ایسی واردات ہے کہ اس کے رائٹس سارے ختم ہو جاتے. پھر لوگ کیا کرتے تھے کہ جی شرعاً ہم مال واپس تو نہیں لے سکتے، لہذا اس پر بہتان لگانا ہے کہ جس کے تعلقات ٹھیک نہیں، کردار ٹھیک نہیں، تاکہ مال واپس لے سکے. فرمایا اتاخذونہ بہتانا، اب تم اس کو بہتان لگا کر واپس لوگ اور ایک گناہ عظیم اپنے سر لوگے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تمہیں شرم نہیں آتی، تم کیسے واپس لوگے؟ یعنی آپ دیکھیں نا کیا مراحل ہیں. تو میاں بیوی کے تعلقات میں بھی احسان، مرد مرد ثابت ہو اپنے رویے سے. آیت دکھا کر نہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کا قوام ہے. قوام قیام سے بنا ہے، وہ اس کا پشت بنا ہوتا ہے، وہ سہارا ہوتا ہے جس کے سہارے عورت کی بیل چڑھتی ہے، اور اس کی اپنی کوئی کمر نہیں ہوتی، کوئی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی. سوشل سٹرکچر کے اندر عورت مرد کے سہارے کھڑی ہوتی ہے. اگر اس کا اپنا مرد اس کا دفاع نہیں کرتا تو عورت بیچاری کچھ نہیں کر سکتی. ہماری ہر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی امی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں
وہ عورت بھی کسی کی امی ہے اور وہ نوٹ کر رہا ہے کہ میری امی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. قوام کا مطلب ہے وہ لکڑی جس کو پکڑ کے بیل چڑھتی ہے اوپر، وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی، وہ اس کا سہارا ہوتی. الرجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ نہیں کہ مرد ہڈیاں توڑتے ہیں عورت کی، اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں دیوار کے ساتھ اسے. قوام اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑتے، قوام نہ. مرد عورت کا مورچہ ہوتا ہے، وہ اس میں بیٹھ کے لڑتی ہے، جس سے بھی لڑتی ہے، اس کے سہارے لڑتی ہے. اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے تو اس لیے کہ تم اپنے رویے سے وہ فضیلت شو کرو. یہاں تک ایک کیس آیا قاضی شرح کے پاس، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور امارت میں یہ قاضی تھے، بڑے منصف تھے، بڑے نیک تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے بیٹے نے کسی بات پر شکوہ کیا، کچھ حالات کا یا کچھ، تو وہ اس کو ایک سائڈ پہ لے گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، میری یہ جو بائیں آنکھ ہے اس میں بڑے عرصے سے روشنی نہیں ہے، مگر میں نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا. آج میں تمہیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، گلے کے لیے نہیں بتا رہا، کہ اللہ کا گلہ نہیں کیا کرتے. شوہر نے کوئی حق دینا تھا عورت کا، حق مہر تھا، معجل اور معجل کی جو، تو عورت نے دعویٰ دائر کر دی عدالت. قاضی نے کہا کہ چہرے سے پردہ ہٹاؤ. یہ لازمی ہوتا ہے کہ بھائی قاضی اپنی تسلی کرے اور پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہی عورت مطبقہ پہ. اس عورت نے کہا کہ میں اپنا دعویٰ واپس لیتی ہوں، یعنی پردے سے، چہرے سے پردہ نہیں ہٹاؤں گی، میں اپنا دعویٰ واپس لیتی ہوں. عورت کی اس بات پہ اس نے کہا کہ جناب میں اس کا جو اس نے دعویٰ کیا ہے وہ میں سب اس کو دیتا ہوں. یعنی مرد، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دوسرا جو اس کا ورژن ہے وہ یہ ہے کہ مرد نے، جب قاضی نے کہا یہ پردہ ہٹاؤ، تو مرد نے کہا کہ جی قاضی صاحب پردہ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس نے جو کلیم کیا ہے وہ میں اس کو دے رہا ہوں، ہم آؤٹ آف کورٹ فیصلہ کر لیں گے، میں اس کا حق دیتا ہوں اسے، آپ پردہ مت اس کا اٹھوائیں. جب عورت کو یہ احساس ہوا کہ مرد نے میرے معاملے میں اتنی غیرت کیا، تو انہوں نے کہا قاضی صاحب میں نے اس کو معاف کیا. قاضی نے تعجب کیا، مرد کی غیرت پہ اور عورت کی فراخ دلی. گھر اس طرح بستے ہیں کہ ہر کوئی اپنا حصہ اسے چلانے میں ڈالے، برباد کرنے میں نہیں. اس طرح ملک بھی ٹوٹ جاتے ہیں. جب صوبے اپنے اپنے مطالبے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ملک کبھی نہیں چل سکتا. تو تعلقات میں بھی احسان، حسن پیدا کر دیں. والدین کے ساتھ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان. صرف روٹی نہیں ڈالنی. ہم عام طور پہ صرف روٹی دے دینا والدین کو کمال سمجھتے ہیں کہ یار اور کیا کروں، دے رہا ہوں خرچہ ان کو. یہ حسن پیدا کردن نہیں ہے. ماں باپ ہمیشہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور بچہ بڑا بھی ہو جائے، ڈاکٹر بھی ہو جائے، انجینئر بھی ہو جائے، وہ بچہ ہوتا ہے. اور والدین کا حق صرف بچپن میں نہیں ہوتا کہ اسے ڈانٹ لیں. والدین جب تک جیتے ہیں ڈانٹنے کا انہیں حق حاصل ہے. وہ بڑے ہیں، بیمار ہیں، بات بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں، دماغ سکڑ گیا ہے،
جیسے بچپن میں ہمارا چھوٹا دماغ ہوتا تھا، ذرا بات ہوئی نہیں کہ جناب علی وہ چائے والا پیالہ بھی ادھر پھینک دیا، پراٹھا بھی ادھر پھینک دیا، ایڑیاں رگڑنی شروع کر دیں جی، وہ جی کیا ہوا جی، اس نے تھوڑا سا پراٹھا توڑ لیا دوسرے بھائی نے۔ اب یہ اسی عمر میں ہے، اب یہ عقل کے لحاظ سے وہیں پہنچ کے تمہیں باڈی کے لحاظ سے بابا 6 فٹ کا لگتا ہے، بابے کے اندر وہ 1.5 فٹ کا بچہ بیٹھا ہوا، وہ 2-3 سال کا، اس کی ضد کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے اور کسی کا حق بھی نہیں مارنا۔ یہ پل صراط یہاں ہے، بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز، وہاں وہی گرے گا جو یہاں گرے گا، وہاں تو ایکشن ریپلے ہے، وہاں تو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جائے گی، گرے تو تم یہاں ہو۔ یہ بڑے نازک رشتے ہیں جن کو لے کر چلنا ہے۔ فرمایا اگر یہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، اف بھی نہیں کہنا، سب سے چھوٹا کلمہ جو ہے تنقید کا وہ اف ہے، اس کو استعمال فرمایا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ماں باپ کی نافرمانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کو تیز نظر سے دیکھنا، یعنی بڑھیا ہوں میں تیرا کاجت کارتے کچھ نہیں سکتا پر میرا دل کردا ہے پر پا لمیاں لواں تینا۔ تیز نظر کیا کہتی ہے؟ تیز نظر کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا ان کو تیز نظر سے دیکھنا، غضب کی نظر سے دیکھنا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور نہ ان کو جھڑکو۔ جھڑک کیا ہے؟ انہوں نے آواز دی ہے ایک بار، دوسری بار، ابھی آپ کوئی کام کر کے آئے ابھی پہنچے نہیں کہ پیچھے سے پھر آواز آ گئی تو کہنا جی جی کیا آپ نے، مگر یہ کیا کیا ہے؟ پیچھے سے آواز آئی ہے نا، اور آپ نے جب آگے کہا جی، یہ ہے جھڑکنا، یہ پھٹے منہ کہنا ہے نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ اپنی والدہ کو اس نے کندھے پہ بٹھا کے تو طواف کروایا اور سارے صحیح وغیرہ کروا کے تو آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے والدہ کا حق ادا کر دیا، میں نے سارا حج اسی طرح کروایا اٹھا کے، یہ خود نہیں چل سکتی، یہ چڑیا کے بچے کی طرح میں چبا کے کھلاتا ہوں ماں کو، میں نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیری پیدائش کے وقت جو پہلا درد سے آیا تھا نا، وہ اس درد کا بھی صلہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کا واقعہ ہوا، بندے نے پوچھا میں نے حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ سارا کچھ وہ تیرے ساتھ کر چکی ہے اور تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، تو یہ سب کر رہا ہے مگر تیرا اندر کہہ رہا ہے کہ کب مرے گی تو جان چھوٹے گی، یہاں فرق ہے، تو اس کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے اور وہ تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، فرق یہاں ہے۔ اولاد اور والدین کے تعلق میں حسن پیدا کر دن، حسن پیدا کر دو، پتہ چلے کہ بیٹا اور باپ یہ ہوتے۔ انسان ان رشتوں میں جکڑا ہوا ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے درخت سے نہیں لگتا، لازماً اس کے ماں باپ ہوتے، ماں باپ ہوتے چچے تائے بھی ہو جاتے، والدہ ہوتی ہے تو ماموں بھی ہو جاتے۔ اب ہمارا امتحان یہ ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بندوں میں جاؤ اور میری جنت میں، پھر ان کے ذریعے جاؤ۔ جنت ہم نے انہی سے کمانی، جہنم بھی ہم نے انہی سے کمانی۔ تو ہر جو رشتہ ہے یہ اصل میں ایک پیپر ہے ہمارا، جس میں ہم نے پاس ہونا ہے اور ممتاز جو ہے وہ انداز میں پاس ہونا ہے، A+ لینا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں میں نام لے کر تمہارا فخر کرے تمہارے رشتوں پر، دیکھو یہ میں نے بندہ اس لیے پیدا کیا تھا، عبادت تم بھی کرتے تھے مگر یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے تو وہ کر رہا ہے۔
والدین اور اولاد کے تعلقات ایسے ہوں، جیسے بیٹے کو کہا نا کہ جب وہ اس عمر کو ہوں تو انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، ویسے تو کہ جی بڑے گناہگار بندے ہیں، لیکن میں فی الواقع دیکھا وہ بہت بڑے عہدے پر تھا، لیکن ان کی والدہ سے میں نے فون پر ان کی گفتگو سنی ہے. پتہ چلتا ہے ایک بچہ ہے 3-4 سال کا جو اپنی ماں سے بات کر رہا ہے. اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ ہوتا ہے حسن پیدا کرتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے بیٹا، اور اللہ نے والدہ کی دعا سے اسے عطا کیا جو کیا. اسی طرح بڑی پیاری اصطلاح استعمال فرمائی اللہ پاک نے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. جناح جو ہے وہ ونگز ہوتے ہیں نا، آپ اسپتال جاتے تو عربی میں جناح لکھا ہوتا ہے نا. تو پرندہ جو ہے وہ جب ایک اس کے وہ پر ہوتے ہیں جو وہ اڑنے کے لیے چلاتا ہے، وہ بڑے زور کے چلاتا ہے، پورا زور دے کے، تو پھر ظاہر ہے ہوا کو دباتا ہے تو اڑتا ہے. جناح ذل یہ ہے کہ جب وہ بچوں کو چوگ کھلا رہا ہوتا ہے تو ساتھ آہستہ 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 پر ہلا بھی رہا ہوتا ہے اس میں. یہ ہے جناح ذل. روٹی نہیں دینی، ساتھ پاس بیٹھو، بال ٹھیک کرو، ہاتھ پھیرو، پاس بیٹھ کے کوئی بچپن کی بات چھیڑو، انہیں ان کے ماضی کا سفر کرا دو. یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں 400-500 800 روپیہ لیتے ہیں، یہ پرانی بات کر رہا ہوں میں، یہاں 250-300 درہم لیتے ہیں. پاکستان کی بات، مجھے تو 1-2 مریض لے کر گیا تھا 2006 کا تجربہ میں، اب تو بہت فیس ہو گئی ہوگی. کیا کرتے ہیں؟ باتیں سنتے ہیں بس. تو بس اتنی ساری بات ہے. یہ نفسیاتی علاج ہوتا ہے. وہ کسی سے دل کھول کے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی، جس طرح بچہ یہ چاہتا ہے کہ آپ جب بچپن میں جب وہ والد کی ٹانگ اٹھا لیتے تھے اور وہ خود اٹھاتا تھا، مگر آپ کو یہ ظاہر کرواتا تھا جیسے آپ نے اٹھا لیا کہ تو میرا پتر شیر و پہلوان ہو گیا، میرا بیٹا آج اس نے میری ٹانگ اٹھا لی ہے. خوش ہوتے تھے نا. بالکل والدین کا یہی ہے. پاس بیٹھے بتائیں ابا جی آپ کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، آپ نے ہماری زندگی بنائی ہے، آج میں جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے. بس اتنی ساری بات ہے. بابا خوش ہو جاتے. جناح ذل، ساتھ پیار بھی کرتے رہو. یہ انداز سیم اپلائی کرتا ہے کہ جب آپ کی اولاد ہو گئی اور وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کی نفسیات بڑی حساس ہوتی ہیں، ذرا سی بات سے بلبلے کی طرف پھٹ جاتی، وہ ری ایکٹ کرتا ہے فوراً. والدین کے ساتھ ذرا سا معاملہ کریں آپ تو وہ کہتے ہیں جو کہ اب میں جاب لیس ہوں، تیرے ہاتھوں میں آؤ اس لیے تو کرتا ہے میرے ساتھ اس طرح سے. بالکل اسی طرح جب وہ اولاد بھی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور ماں باپ اس سے، حالانکہ وہ خلوص کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بوجھ ہوں ماں باپ پر. میں گھر میں گھستا ہوں جس طرح گھور کے دیکھتے ہیں جیسے کوئی بوجھ ہوتا ہے. تو وہاں ایک نفرت یا پریشر کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بلبلہ آ جاتا ہے ہمارے تعلقات کے درمیان. ہمارا جو اولاد اور والدین کے درمیان جنریشن گیپ اصل میں وہ ایئر لاک ہے ہمارے رویے کا. ہم انہیں پالیں، ہماری ذمہ داری ہے، پالنا چاہیے. اب پل کے وہ کیا کرتے ہیں یہ ان کی طرف پھر چلا جائے گا کہ وہ پلٹ کے کیا کرتے ہیں. لیکن جب ہم کھلا پلا کے بڑے خلوص کے ساتھ ہم انہیں تانے دے دے کے اپنا دشمن بنا لیتے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی بہتری کے نام پر انہیں اپنا دشمن بنا لیتے ہیں. وہ بڑے حساس ہوتے ہیں. جب وہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں نا، ایک نئی شخصیت بن رہی ہے ان کے اندر،
جس طرح ماں کے اندر ایک بچہ بنتا ہے، ایک نئی ہستی بن رہی ہوتی ہے، اسی طرح باہر کی دنیا میں بچے کے اندر ایک نیا مرد پیدا ہو رہا ہے، لڑکی کے اندر ایک نئی عورت پیدا ہو رہی. اس وقت اس کو ہرٹ کرنا، کتنی احتیاط کرتے ہیں مس کیریج نہ ہو جائے. وہاں تو ہم بچا لیتے ہیں، یقین کریں ہم حقیقی زندگی میں جوان بچہ مس کیریج کر دیتے ہیں. کھلاتے بھی ہیں، ہم 100 گنڈا بھی کھا لیتے ہیں، پھر 100 جوتا بھی کھاتے ہیں، پیسے بھی خرچتے ہیں، انہیں پڑھاتے بھی ہیں، مگر اتنا رگڑا دیتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ٹھیک ٹھاک ہمارا دشمن وہ ہو چکا ہوتا ہے. بیوی آتی ہے بیچاری تو وہ بدنام ہوتی ہے کہ جس نے سکھا دیا ہمارے پتر کو، ہمارا بیٹا تو بڑا شریف تھا، وہ دوسری بات ہی نہیں کرتا تھا، فلاں کرتا تھا فلاں کرتا تھا. اس نے آگے پڑھایا نہیں، اس نے ڈھکن اٹھایا ہوگا، پریشر کوکر کا کھولا ہوگا، باقی وہ بھرا ہوا ہم نہیں ہے اس میں. اولاد کو پالنا کوئی معمولی، انسان کی اولاد اللہ پاک کی سب سے اعلی تخلیق، سب سے زیادہ سفسٹیکیٹڈ. ذرا سی غلطی ہو جائے تو وہ دھماکہ ہو جائے. ایک دفعہ میں نے ٹی وی کھولا تو صاف کر رہا تھا، میں نے کہا اس کو WD-40 مارتے ہیں. وہ نکالا ہوا تھا اس کا پلگ بجلی میں سے، بس WD-40 مارنے کی دیر تھی، اس کے بعد جو دھماکے ہونا شروع ہوئے میں باہر جا کے کھڑا ہو گیا. اس کے اندر چارجنگ موجود تھی. بس اولاد کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اولاد میں کیا کر دیا ہوا ہے. پیار کے ساتھ ہینڈل کرنا، ان کی پسند ناپسند پوچھتے رہنا، ان کی فیلڈ، یعنی کہ جو میں چنوں گا وہ اپنی سہولت کو، اس کو پتا اس کی اپنی کیا کیپیسٹی ہے، IQ کیا ہے، پسند ناپسند کیا ہے، کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے اس کو منتخب کرنے دے. عبادت ذوق سے کرے، شوق سے کرے، رب کا بندہ بنا دیں اسے احساس دلوا دیں کہ وہ کسی کا بندہ ہے، اور وہ جو کچھ استعمال کر رہا ہے وہ میرا نہیں، وہ اس کا دیا ہوا ہے. اور صرف میرے اوپر شکر واجب نہیں، تیرے اوپر بھی شکر واجب ہے. میں بھی اس کا شکر گزار ہوں، تو بھی اس کا شکر گزار، میرا نہیں، میں اس کا دیا ہوا دے رہا ہوں. عبادت کے نام پر آپ کو اچھی طرح پتا کہ بڑے سے بڑے مفتی کا بھی بچپن بچوں کی طرح گزرتا ہے. ان کی سوانح عمریاں پڑھیے. جب بچپن بایوگرافی اپنی لکھتے ہیں، مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے الفاروق اپنے رسالے میں اپنا بچپن پورا تفصیل کے ساتھ شیئر کیا ہے. سید مناظر حسن گیلانی صاحب کی وہ جو انہوں نے دیوبند کے اندر جو دن گزارے تھے، دارالعلوم میں گزرے ہوئے یا بیتے ہوئے چند ایام، ان کی اپنی آٹو بایوگرافی اس میں کمال کی لکھی ہے. انہوں اسٹوڈنٹ ہے مدرسے، اور چاندنی راتوں میں باہر نکل جاتے ہیں، لوگوں کے گنوں کے کھیتوں کے کھیت اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور جناب اور لوگ بھی تو منع نہیں کرتے کہ یہ کون ہے، یہ اللہ رسول کی بات کرنے والے ہیں. اندازہ کریں اس زمانے کے لوگوں کا بھی حال. جو زمانہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو علم کوئی نہیں تھا، آتا نہیں تھا، وہ جاہل تھے، وہ جاہل نہیں تھے، وہ ہم سے بہت اچھے تھے، وہ خدا کو بہت قریب سمجھتے تھے. سائنس نے ہم سے خدا دور کر دیا ہوا، وہ اتنی ارب سال کی دوری، 14 ملین جو ہے وہ لائٹ ایئرز پہ تو فلاں سیارہ دریافت ہو گیا، تو اس کا مطلب خدا اور بھی اوپر ہوگا، بہت دور کر دیا. اس چنے ونے توڑ لیتے تھے وہ، تو لوگ کہتے تھے یار یہ زکوٰۃ نکل جاتی ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے برکت ہوگی، اللہ پاک کھانے والوں کی سلامتی رکھے گا. کوئی ایکشن نہیں دیتے تھے، بڑی انہوں نے لکھی. تو بچپن ہم سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ہماری اولاد کا بھی اسی طرح ہوگا. وہ کبھی تھک لگا جائیں گے، نہیں پڑھی گے تو کہیں گے پڑھی ہے، جماعت نہیں ملی ہوگی گھر جا کے کہیں گے جماعت سے پڑھ کے آئے. اب یہ ہم کرتے نہیں رہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی 50 سال والا رویہ دے، نہیں وہ 18-20 سال والا دے گا. وہ ہم سٹارٹنگ میں جب آئے تھے وہ جرنیاں پھور ہوتے تھے تو تراویح شروع ہوتی تھی. اب اتنی لمبی تراویح، اس وقت ہمیں عروج کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا، اور ڈر بھی کوئی نہیں، چونکہ مرنا سامنے نہیں تھا، لہٰذا کوئی ڈر بھی نہیں لگا کرتا. ہم صرف بچے ہوتے تھے، ابا جی کے کہنے پہ ساتھ چلے جاتے تھے. تراویح جب شروع، نماز ختم ہوتی، تراویح شروع ہوتی، تو ہم تراویح چھوڑ کے باہر آ کے وہ سمیک ڈاؤن دیکھتے تھے. مسجد کے باہر ہی وہ
صومالیوں کا ہوٹل تھا، اس پہ انہوں نے لگائی ہوتی تھی، اور جو ہی تراویح ختم ہوتی وطر کی جماعت شروع ہوتی تو ہم دوڑ کے فوراً اللہ اکبر۔ والد صاحب دیکھتے فرضوں میں بھی یہی تھے، وطر بھی میرے ساتھ انہوں نے پڑھے تو انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہوتا کہ ایک دفعہ ہم آپس میں بھائی لڑ پڑے تو پھر دوسرے نے بتا دیے کہ جی یہ صاحب اس طرح کرتے ہیں، تو کرتے تو وہ بھی تھے لیکن وہ چھوٹے تھے تو ان کا یہ تو نزلہ مار، لیکن والد صاحب نے مائنڈ نہیں کی اس معاملے میں، ان کا جواب نہیں، انہوں نے کیا کہ لگایا اور کہا کہ دیکھو یار چھوٹے بھوت بڑے بھوتوں کو چھلتے۔ یہ بچپن سب کا اسی طرح گزرتا ہے، ہمیں ان کو اسی طرح لینا چاہیے۔ اذا شککتا، دیکھو اگر تمہیں شک ہو گیا فلا تحقق، تو پھر تحقیق میں تم مت جاؤ، یہ تحقیق بندے کو فاسق کر دیتی۔ بچے نے بہانہ کر دیا وہ جماعت میں تھا، آپ کو پتا جماعت میں نہیں تھا، اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ کوئی حیا کا کوئی پردہ ہے نا، ابھی اس میں کوئی جھجک ہے نا، کوئی احترام ہے نا، کوئی ڈر ہے نا، آپ اس کو ختم کرنا چاہتے؟ بھائی دبے آپ نے تحقیق کی، تیرے دائیں طرف کون سا کھڑا تھا، بائیں طرف کون کھڑا تھا، مولوی صاحب کہاں بھولے تھے نہیں بھولے تھے، کون سی سورت پڑی تھی، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ تم اسے سولی پر لٹکا دو گے؟ نہیں، تم اسے فاسق فاجر بنا دو۔ آپ نے اسے دیکھا کہ سگریٹ پی رہا، تو آپ اسے کہیں کہ فلاں کا بچہ جو ہے وہ سگریٹ پیتا تھا، تو میں نے کہا کہ یار یہ تو بڑی بری حرکت ہے، الحمدللہ شکر ہے میرے بچوں کو یہ عادت نہیں ہے۔ پتا ہے میرا باپ جو ہے وہ میری صفائی دیتا پھرتا ہے، میں ہارٹ نہ کروں اس کے اس اعتماد کو، بجائے اس کے بعد اسے الٹا لٹکا لو اور جوتے اٹھا لو اور کپڑے اتروا کے مارو، اسے ہنٹر پکڑ لو اور فلاں کر، اس سے کیا ہوگا؟ گھر کے اندر آپ ایک دشمن پیدا کر رہے ہیں۔ بعد میں پھر آپ کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا، وہ کہتا ہوں بھائی صاحب تم یہ نہ کرتے میں بھیک مانگ کے یار زندگی گزار لیتا، مگر یہ جو میرے ساتھ کیا آپ نے وہ نہ کرتے، آپ ساری زندگی کی طرح وہ مچھلی کا کنڈے کی طرح آپ اذیت دیتے رہتے مجھے۔ تو والدین دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے جو سوفسٹیکیٹڈ مخلوق ہے جو کائنات کو تسخیر کر رہی ہے، اس کے راز یہ فرشتوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پانی H2O ہے، ان کو نہیں پتہ، وہ علم الاسماء میں دا نالج آف فزیکل سائنسز اس میں شکست کھا گئے تھے آدم علیہ السلام سے، وہ یہی تھا۔ تو آپ اگر ہیچری بنانا چاہتے ہیں، مرغی کے بچے نکلوانا چاہتے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس وزارت والے آپ کو کہتے ہیں جی آپ 2-3 مہینے کا ایک کورس کریں، اس میں آپ کو کتابیں دیتے ہیں کہ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، کتنے ہفتے تک ان کی کیا روٹین ہوتی ہے، ان کو پانی کیسے دینا ہے، کھانا کیسے دینا ہے، آنکھوں میں کون سے قطرے ڈالنے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ پڑھاتے ہیں، تو وہ آپ کی وہ ہیچری جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ انسان کا ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کے لیے صرف پیو ہونا ضروری، کوئی تعلیم نہیں کہ یہ انسان کا بچہ ہے، ذرا سی مس ہینڈلنگ جو ہے وہ اس کو ایک برا باپ بنا دے گی۔ وہ آج کا بچہ ہے نا، وہ کل کا باپ ہے، وہ آج کی بچی ہے کل کی ماں ہے، کل کی ساس ہے، کل کی بہو ہے، تو آنے والی نسلوں کو خراب کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو انسان کے بچے کے لیے کوئی نیم پڑھتے، حالانکہ قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ اس پر توجہ دی گئی ہے کہ بچوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔